السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو جی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ 30+ ہو چکے ہیں، آپ نے 30+ کراس کر لیا اگر، تو آپ اپنی زندگی میں اگر یہ 4 باتیں 4 عادتوں کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کی زندگی کے کافی حد تک مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جب جو باتیں میں آپ کو 4 عادتیں جو ہیبٹس آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں سے ایڈ کر لیں گے نا تو یہ آپ کے لیے نا بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ اپنی لائف میں چینج بھی دیکھو گے۔ تو بس سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ویٹ پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اٹس مین کہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو ہے نا اکثر 30 کے بعد زیادہ تر لڑکیوں کے نا مطلب پریگننسی کی وجہ سے بھی، کچھ آفٹر ڈیلیوری کی وجہ سے بھی نا زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے نا وہ بہت زیادہ نہ بڑھے۔ وہ چیزیں آپ نے کس طرح کرنی ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ اس کو مینٹین کس طرح کر سکتے ہو، سب سے مین چیز۔ کیونکہ دیکھیں اگر ویٹ بڑھتا ہے نا تو جب وہ چیز 30 کے بعد لازمی اکثر لڑکیوں کے بڑھ جاتے ہیں، اور آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں ینگرس لڑکیاں ہیں 26 27 سال کی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں کوئی ویٹ کا بتائیں، ہم بہت ڈائٹ کریں یا کچھ کریں، ہمارا ویٹ بہت بڑھ گیا۔ تو ویٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اپنی لائف میں۔ اب یہ ہے کہ ویٹ کو کنٹرول کس طرح کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کیا کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ اپنے ویٹ کو ایکسرسائز کر کے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ آپ اچھی ڈائٹ، نارمل ڈائٹ لے کے، ایک ہیلدی ڈائٹ ہو مگر وہ ڈائٹ لیں جس سے آپ کا ویٹ زیادہ نہ بڑھے۔ سب سے مین چیز، آپ کن چیزوں کو اگنور کر سکتے ہو ڈائٹ میں اور کن چیزوں کو آپ لے سکتے ہو۔ آپ واک بہت اچھے سے کیا کرو، آپ اس طریقے سے بھی آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ آپ ارلی مارننگ آپ اٹھو، اپنے لیے صبح ہی ایک ڈائٹ ڈرنک لیا کریں لازمی، ایک نیم گرم پانی میں اگر آپ چیا سیڈ کو ایڈ کریں، ساتھ آپ لیمن کو ایڈ کریں، شہد کو ایڈ کریں اور پھر آپ وہ ڈرنک لیا کریں۔ اس سے تو ایک آپ کا ویٹ بہت کم ہوگا، دوسرا آپ کی اسکن بہت زیادہ فریش رہے گی، آپ کے ہیئر بہت زیادہ ہیلدی ہوں گے، آپ کی اسکن پہ ایک نیچرلی گلو آئے گا، تو فریش اسکن آپ کی بہت ہوگی۔ اس لیے آپ اس ڈرنک کو تو لازمی لیا کریں۔ اور سب سے مین چیز، آپ کا سب سے زیادہ جو ویٹ میں کہتی ہوں نا آپ کا وہ جو مینٹین بھی رہے گا اور تھوڑا اس سے آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا، تو اس چیز کو آپ نے ضرور لینا ہے۔ تھرڈ یہ کہ آپ نے نا شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے میٹھے کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے، آپ بہت میٹھا کم لیا کریں۔ مطلب بہت سے لوگ چاکلیٹس بہت کھاتے ہیں، آئس کریم وغیرہ بہت کھاتے ہیں، اس سے چیزیں کو نا ذرا سا اوائڈ کریں۔ اس سے پتہ یہ کیا ہوگا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماریوں سے بچیں گے، بہت زیادہ بیماریوں سے بچیں گے، کیونکہ آپ جتنا میٹھا کھاتے ہیں نا اس سے ڈیزیز بہت زیادہ ہوتی ہے اور موٹاپا جتنا بڑھتا چلا جائے گا ان چیزوں سے، تو آپ سمجھیں کہ موٹاپے کے ساتھ تو میں کہتی ہوں بیماریاں پھیلتی ہی ہیں۔ ہارمونس کا مسئلہ ہو جاتا ہے لیڈیز کو، سب سے زیادہ پیریڈس کا ایشو ہو جاتا ہے آپ کے تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ میٹھے سے کتنے نقصان آتے ہیں، تو آپ اپنے شوگر پہ بھی کنٹرول کریں۔ اچھا جی، جو سیکنڈ ہے نا وہ ہے کہ جی اسٹریس لینا۔ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں نا خاص طور پہ بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہیں۔ میں جب 30+ تھی تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس ٹائم اپنی لائف میں جو میرے ساتھ پرابلمس ہوتی تھی نا، میں بہت سوچتی تھی، بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی، بہت زیادہ اسٹریس میں رہتی تھی، مگر کوئی مسئلہ نہیں، حل نہیں نکلتے تھے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا وہ صرف ہماری ہیلتھ ہی خراب کرتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ میں کہتی ہوں سوچنے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو سوچیں، اپنی لائف کو تھوڑا سا انجوائے کریں، کچھ اپنی لائف میں ڈفرینٹ کریں، یعنی کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کریں جس سے ہمارا مائنڈ تھوڑا سا ان پریشانیوں کی طرف سے ہٹے اور تھوڑا سا ہم اسٹریس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں۔ سب سے مین چیز میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی عبادتوں پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کی کوئی لائف میں اس طرح کا ایسا کوئی چیزیں نکل رہی، جیسے ہسبینڈ وائف کی بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی، گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، بندے کو ٹینشن ہوتی ہے، واقعی ہوتا ہے، اسٹریس بہت ہوتا ہے، مگر کیا ہم لیتے ہیں؟ میں نے لے کے کیا اپنی صحت کو خراب کیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے وہ اپنی کتنی نقصانات کیے ہیں، تو میں اپنی ذرا ان چیزوں کو اوائڈ کرتی ہوں سوچنے سچانے پہ۔ ٹھیک ہے ہوتی ہے پریشانی، میں ایسا نہیں کہہ رہی، مگر کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپ اپنی لائف سے اگنور کر کے، ذہن سے نکال کے عبادتوں پہ فوکس کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ نے انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین راستے ہی رکھے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام، جیسے آج یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ نہیں بھائی، ہمارا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، اور یہ اتنی بڑی مشکل ہے، یہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ ناممکن ہے؟
کچھ بھی ناممکن نہیں. ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے بھی حل کرتا ہے, ہماری سنتا بھی ہے, ساری پریشانیاں دور کرتا ہے. تو ہم اتنا اسٹریس کیوں لیتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو نا اتنا سوچنے سے بہتر ہے نا اگر وہ صرف ایک ہی بات کہہ دینا کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ, اور اپنی باتیں اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھ دے, دعائیں مانگیں, بس دعاؤں پہ فوکس کریں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کیا کریں جہاں پہ آپ کا یہ ان چیزوں سے نا آپ کا دھیان ہٹے. کہ اچھا کبھی نا آپ خود بھی تنہائی میں بیٹھ کے نا جب آپ سوچیں کہ یار ہماری لائف میں ہم لوگوں نے کتنی چیزوں کو, کتنی پرابلم کو فیس کیا ہے نا, ہر کوئی کرتا ہے, مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں وہ, اور ہم اسٹل ابھی تک زندہ بھی ہیں. کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا, ہماری صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھی, ہمیں صحت بھی دی اللہ نے, ہماری پریشانیاں بھی دور کی ہیں. تو پھر سوچنے سے کیا ہوگا, ہم ہر چیز کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں, واقعی کر لیتے ہیں. پہلے میں یہ غلطیاں کر چکی ہوں مگر میں نے اپنی لائف کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ سب چیزیں میری لائف میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, ان سب چیزوں کو میں نے نکالنا ہے اپنی زندگی سے, اور پھر میں نے ان پازیٹیو چیزوں کو اپنی لائف میں لانا ہے جس سے میری خود کی ہیلتھ بھی اچھی ہو, اور ساتھ میری فیملی بھی ہیپی رہے, اور میں خود ہیپی رہوں گی تو میرے بچے بھی ہیپی رہیں گے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے, ہاں ہوتا ہے, میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتی ہیں پرابلم, تھوڑی دیر کے لیے اسٹریس آتا ہے مگر سر پہ مت سوار کریں, اس کو تھوڑی دیر ڈسکس کریں کسی بہن کے ساتھ, کسی اچھے دوست کے ساتھ. ویسے میں کہتی ہوں سب سے اچھا دوست اللہ ہے, کوشش کریں سب سے پہلے آپ ڈسکس کریں اللہ کے ساتھ, اور اللہ کے پاس چھوڑ دیں سب کچھ, اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو ریلیکس رکھیں. اور میں اسٹریس کو دور کرنے کے لیے یہی کہوں گی آپ کو کہ آپ کچھ اچھا سا کھایا پیا کریں, فریش ہونے کے لیے کچھ اچھا سا ڈرنک لے لیا کریں, شام میں کوئی کافی لے لیا کریں, کچھ بھی آپ جو آپ کا فیوریٹ ڈرنک ہو, کچھ جوسز وغیرہ لے لیا کریں, اور گارڈن میں بیٹھا کریں, ٹیرس میں بیٹھا کریں. شام کے ٹائم آپ بڑا انجوائے کریں گے اس لائف کو, تو پھر آپ خود بخود آپ کی دیکھیے گا مائنڈ کتنا فریش رہے گا. اچھا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا وہ ہے ہماری نیند. اپنی نیند کے ساتھ بالکل بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ جو رات میں 2-2 3-3 بجے تک سوتے ہیں نا, وہ آپ کے ذرا جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ آپ کی بہت خراب ہوتی ہے. اس سے نہ آپ فریش ہوتے ہیں, نہ صبح اٹھ کے آپ کی ایک تھکاوٹ سی ہوتی ہے, فیس پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل فریش نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے نا ایک دماغ کے اندر, ایک چیزیں جو الجھنیں بھی. اور میں کہتی ہوں آپ کی نیند اچھی ہوگی نا, آپ رات میں ساری ٹینشن کو سائڈ پہ رکھ کر اپنی نیند کو پورا کرا کریں, وقت پر سویا کریں. راتوں میں دیر دیر تک موبائل اسکرولنگ کرنا یا پھر لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ, کوشش کریں ایک ٹائم بنائیں, اور اپنی نیند آپ کم سے کم 11 بجے تک بھی. اگر آپ کے گھر کے زیادہ 100 مسائل ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کے کام وائنڈ اپ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے, مگر آپ حد سے حد لاسٹ ہوتا ہے کہ آپ 11 بجے تک آپ سو جائیں, اور صبح فریش آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, اور آپ دیکھیں آپ کا مائنڈ کتنا فریش ہوگا, دماغ آپ کا کھلے گا صبح. آپ کے پھر سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کس طرح کو پورے ڈے کو اسپینڈ کرنا ہے, اور وہ پھر ڈے بھی آپ کا بڑا ہیلدی ڈے بن جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا دماغ اچھے سے کام کرے گا نا, فریش ہوگا نا, نیند پوری ہوگی نا. آپ نوٹ کریں جب آپ کی انسان کی کسی کی نیند پوری ہوتی ہے نا تو وہ بڑا فریش ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی نیند کو پورا کریں. 7 سے 8 گھنٹے آپ نے لازمی نیند لینی ہے. اور جب آپ رات میں سوئیں تو کوشش کیا کریں گرین ٹی ضرور لیا کریں. گرین ٹی بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے, تو آپ گرین ٹی ضرور پیا کریں. اگر گرین ٹی اویلیبل نہ ہو تو آپ پودینہ لے لیں, تھوڑی سی الائچی لے لیں, اس کا قہوہ بنا کے بہت اچھا سا اس کو اسٹرین کر کے پھر آپ پئیں, بڑا اچھا آپ کے لیے, بہت اچھا ہے صحت کے لیے, اور دوسروں سے نیند بھی بہت اچھی آئے گی آپ کی. ساتھ آپ ایسے کہیں سرسوں کا تیل لے لیں, اس کا مساج آپ اپنے پیروں کے نیچے ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا آئل لے کے اس سے مساج کریں, اس سے بھی آپ کی بہت اچھی نیند ہوتی ہے. تو اب گرمیاں جیسے کہ آ گئی, دن بہت لمبے ہو گئے ہیں, تو کوشش کریں دوپہر میں بھی ایک دفعہ ضرور سویا کریں, 1 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے. بچے اسکول آ جاتے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد آپ ان کو کھانا دے کے پھر اب آپ ان کو بھی لے کے سلائیں, خود بھی سو جائیں. میں تو خیر دوپہر میں ویسے بھی سردی ہو یا گرمی ہو 1 گھنٹہ لازمی سوتی ہوں. اگر سیلون میں بزی نہیں ہوتی ہوں, فری ہوتی ہوں, تو پھر روم میں جا کے میں اپنے تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں. سیلون میں اگر بزی ہوتی ہوں تو پھر وہ تو میری روٹین ہوتی ہے کام کی, مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 1-1.5 گھنٹہ لازمی سوں تاکہ میں فریش ہو جاؤں. آپ جب اٹھو گے نا, آپ دیکھو گے شام میں آپ بڑے فریش اٹھیں گے, آپ بچوں کو بھی ٹائم دو گے, بچوں کے لیے کچھ کام بھی کر سکو گے ایزیلی. یا دوسرے پھر اٹھیں آپ, اس کے بعد آپ نماز پڑھیں, تسبیحاں کریں, بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتی ہیں وہ بنائیں, آپ فریش رہیں گے, تھکاوٹ اترتی ہے پورے دن کی. تو یہ آپ اپنے چیزوں کو بہت مینٹین رکھیں, نیند کو. اور نیند ہی ہماری جیسے سمجھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی نیند ہے. نیند صحیح ہوگی, پراپر ہوگی,
تو مائنڈ بھی ہمارا سیٹ رہے گا. نیند صحیح نہیں ہے، آنکھیں بھی خراب، مائنڈ بھی خراب، صحت بھی خراب. تو اس لیے نیند بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے جی، جو کافی امپورٹنٹ ہے، کم سے کم اس لیے میری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، جو میں مسٹیک کر چکی تھی. اب میں سوچتی ہوں اس ایج میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آنا چاہیے، اور وہ میں لے کر آنے کی میں نے بہت کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب ہوں. زندگی میں نا اس ایج پر آنے کے بعد جو ہم سمجھتے ہیں نا، ٹھہراؤ آ جانا چاہیے لائف میں تھوڑا سا. کیونکہ ہم جو جلد بازیاں کرتے رہیں نا، کہ پہلے ہی بول دینا، کہ اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہے تو ہم زمین آسمان کے کلابے ملا دیں گے. اگر ہمیں جی بھائی کسی کی برائی کرنی ہے تو وہ بھی ہم دھڑلے سے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جھٹ سے ہم نے فیصلہ کر لینا ہے، ہاں جی ہمیں یہ کرنا ہے. کچھ چاہیے جی، ہاں جی ہم نے یہ لینا ہے. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نا اب ٹھہراؤ آ جانا چاہیے. ہمیں جج کرنا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. کوئی بات کرنی چاہیے، پہلے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو، ہم نے کس سے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، ہم نے سامنے والے بندے پہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا. اب اس ایج پہ آپ کو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے. ہم جو جلد بازی کرتے ہیں نا، کہ تعریف کرنی ہے تو فوراً کر دینی ہے، ناراض ہونا ہے کسی سے تو فوراً ناراض ہونا ہے، شکوہ کرنا ہے تو کسی سے فوراً شکوہ کر لینا ہے، کسی سے برائی کرنی ہے یعنی کہ کسی کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے وہ فوراً ہم کر دیتے ہیں. کرٹیسائز ہم فوراً کر دیتے ہیں. اگر ہمیں کسی کی بات سامنے کی بری لگ رہی ہے تو ہم اسے پورا ایک لیکچر دے دیتے ہیں، پورا ایک کرٹیسائز فوراً کر دیتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے اب کرنا ہے. اب ایک دم سے اپنے فیصلوں کو یا اپنی بات کو، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا ہے. ٹھہراؤ گفتگو میں لے کر آنے، کیونکہ جو ہماری زبان ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا یہی وہ زبان ہوتی ہے جو آپ کے اپنوں کو پرایا کر دیتی ہے اور پرایوں کو اپنا کر دیتی ہے. تو یہ زبان کا استعمال ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوچیں نا کہ ہمارا جب منہ کھلتا ہے نا تو وہ ہماری پرسنالٹی کو، ہماری سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. بس اس چیز کا آپ نے اس بات سوچنی ہے کہ ہم نے جو بولیں گے نا اس سے ہماری سوچ کا پتہ چلے گا. تو یہاں پر اب آپ نے اپنی زندگی میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے نا، اس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اب ٹھہراؤ لے کر آئیں. ہر ڈیسیجن کو سوچ سمجھ کے کریں، ہر بات کو سوچ سمجھ کے کریں. بہت جلد بازی میں نہ کسی کو اتنا سر پہ بٹھائیں اور نہ ہی آپ کسی کو اتنا نیچے گرائیں. آپ ہر کام لمٹ میں رہ کے، ہر بات کو سوچ کے سمجھ کے کریں. فیصلہ کریں، 100 بار سوچیں اور پھر آپ کو ڈیسیجن لیں. تو ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.